دوستو جموں کشمیر کے اوپن میرٹ کینڈیڈیٹس کے لیے اب سب سے بڑا مدعا بن گیا ہے نیو ریزرویشن پالیسی جو ایل جی نے جموں کشمیر میں اسی سال میں لانچ کیا تھا۔ اب یہ جو نیو ریزرویشن پالیسی ہے یہ اوپن میرٹ کینڈیڈیٹس کے لیے ایک سرد درد بن گیا ہے۔ اس نے جینا دشوار کر دیا ہے کہیں نہ کہیں، حتیٰ کہ وحید الپرا اور آغا روح اللہ نے بھی اس مدعے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا، اس مدعے پر بات کی تھی، اس مدعے پر تبدیلیاں کرنے کی ایک درخواست ڈالی تھی کہ یہ جو نیولی ریزرویشن پالیسی ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائے، جو کوٹا کا ڈفرینس ہے ریزروڈ کیٹیگری اور جنرل کیٹیگری کے درمیان، اس میں تھوڑی سی بیلنس لائی جائے۔ اب مجبوراً آغا روح اللہ اور خلیل الرحمن کو ایک بڑے ہجوم کے ساتھ عمر عبداللہ کے رہائش پذیر کے نزدیک ایک احتجاج قائم کرنا پڑا، جہاں پر عمر عبداللہ رہائش پذیر ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے گپکار سری نگر کے نزدیک۔ وہاں پر کافی سارے لوگ اب کھڑا ہو گئے ہیں جو اوپن میرٹ کے کینڈیڈیٹ ہے، ایسپیرنٹس ہے، اور ان کے ساتھ آغا روح اللہ اور وحید الپرا بھی شامل ہیں تاکہ اس نیولی ریزرویشن پالیسی میں تبدیلیاں لائی جائے۔ اس پالیسی میں جو ڈسپروپورشنلٹی ہیں اس میں بہتری لائی جائے، اور یہ جو پالیسی ہیں یہ غیر قوانین ہیں، یہ قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس پالیسی کو ایل جی نے جموں کشمیر میں اسی سال میں لانچ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جو 60% کا کوٹا ہے وہ ریزروڈ کیٹیگری کے لیے رکھا گیا ہے، باقی جو 40% کا جو کوٹا ہے وہ جنرل کیٹیگری اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا ہے، جو کہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو اوپن میرٹ یا اوپن کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کھلے عام زیادتی ہو رہی ہیں۔ اگر پاپولیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے جانا جائے تو 70% کی پاپولیشن اوپن کیٹیگری کی ہیں، باقی جو 30% کی پاپولیشن ہے وہ ریزروڈ کیٹیگری کے لیے ہیں۔ مگر یہاں پر نیا ڈرامہ بنا کر دیا ہے سرکار نے کہ جو 30% کی پاپولیشن ہے ان کو 60% کا کوٹا دیا گیا ہے، اور جو 70% کی پاپولیشن ہے جن کی 70% کی آبادی ہے ان کو 40% کا کوٹا رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ جو اوپن کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کھلے عام زیادتی ہو رہی ہیں اور ناانصافی ہو رہی ہیں۔ یہ مدعا تب چرچاؤں میں ہوتا ہے جب جے کے پی ایس سی، جے کے ایس ایس بی کی طرف سے جابس نوٹیفیکیشن عائد ہوتے ہیں، تب یہ مدعا ڈیبیٹ میں آتا ہے اور چرچاؤں میں آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جو باقی پہاڑی، بکروال اور جو بیک ورڈ کلاس کے ایسپیرنٹس ہے ان کو بھی اس پالیسی میں شامل کیا گیا ہے، ان کو بھی اس پالیسی میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جنرل کیٹیگری کے لیے صاف اینڈ فیئر ہو رہا ہے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے سرکار نے، یہ جنرل کیٹیگری کے لیے ایک سردرد کا ڈیسیجن ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اگر سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائنس ہیں 1992 کی جو گائیڈ لائنس ہے اس کے مطابق اگر بات کرنے کی کوشش کرے تو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس یہ کہتی ہیں کہ 50% سے زیادہ آپ کسی بھی ریزروڈ کیٹیگری کو ریزرویشن پرووائڈ نہیں کر سکتے ہو، مگر اگر کوئی ریزروڈ کیٹیگری ہے آپ 50% سے زیادہ کسی بھی ریزروڈ کیٹیگری کو ریزرویشن پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کشمیر میں 65% ریزرویشن پرووائڈ کی گئی ہیں ریزروڈ کیٹیگری کے لیے، جو کہ سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہیں، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہیں، جو کہ ہندوستان کی آئین کی خلاف ورزی ہیں، اور اوپن میرٹ کے ساتھ جو کہ بالکل انجسٹس ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلے کہ نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات رکھ دی تھی، اس بات کو شامل کیا تھا کہ ہم ریزرویشن پالیسی کو ضرور ریفریم کرنے کی کوشش کریں گے، ریبیلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور کریں گے تاکہ جو کہ ایسپیرنٹس ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ ناظرین، اس مدعے کو آغا روح اللہ نے بھی پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا کہ یہ جو مدعا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جنرل کیٹیگری کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ یہ جو ریزرویشن پالیسی ہے اس کو ٹوٹلی ریووک کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، بلکہ ان کی یہی ڈیمانڈ ہے اس میں پروپورشنلٹی لائی جائے، اس میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جائے، مطلب پاپولیشن کے اکارڈنگ اس پالیسی کو فریم کیا جائے، جتنی پاپولیشن ہوگی اس لحاظ سے کوٹا کا ڈفرینس
किया जाए। अगर पॉपुलेशन की लिहाज से देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, मगर उनका जो कोटा मिल रहा है वो सिर्फ 40 या 35% का कोटा मिल रहा है। बाकी जो 30% की पॉपुलेशन है जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको 65% कोटा मिल रहा है, जो कि टोटली अनजस्टिस हो रहा है ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए। नाजरीन, आगा रुहुल्ला ने भी इस मैटर को पार्लियामेंट में उठाया था ताकि ये जो मैटर है इसको हल किया जाए, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। अब यहाँ पर एक कमेटी बिठाने की कोशिश भी की थी कि उस कमेटी में जो सकीना यत्तू, जावेद रैना और सतीश शर्मा शिरकत करेंगे, वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो पॉलिसी हैं ये किस हद तक ठीक है और कहाँ तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हैं, और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाएगा, उनके साथ कैसा मामला पेश आता है। फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि चीफ मिनिस्टर को सबमिट की जाएगी। नाजरीन, ओपन मेरिट के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ यही मामला है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और इनकी यही तहे दिल से गुजारिश है कि हमारे जो मामले हैं उनको हल किया जाए, हमारा जो मुद्दा है उसको जल्द अज जल्द पूरी तौर पर हल किया जाए। जो न्यू अर्ली रिजर्वेशन पॉलिसी हैं उसमें तब्दीली आ जाए, उसमें प्रोपोर्शनलिटी लाई जाए, उसमें इक्वलिटी लाई जाए, जो कि बड़ा डिफरेंस है कोटा में जो डिफरेंस है दोनों तबकों के दरमियान, उसको ठीक करने की कोशिश की जाए ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स है ओपन कैटेगरी के उनकी उम्मीद जाग जाए, उनकी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की एक उम्मीद जाग जाए। हालांकि इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में आगा रुहुल्ला ने भी एक योगदान प्रोवाइड किया है, वहीदुद्दीन परा ने भी एक उम्दा किरदार अदा किया है और आवाज़ बन गए हैं इन लोगों के जिन लोगों का मसला था, ओपन मेरिट के जो मसला था, उनकी आवाज़ बनकर आए हैं आज आगा रुहुल्ला और वहीदुद्दीन परा। यही मामला है कि इस मामले को जल्द अज जल्द पूरी तौर पर हल किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, खासकर जो बेरोज़गार हैं, उनके साथ इंसाफ हो जाए। परसेंटेज बेस पर जो कैंडिडेट है उनकी सिलेक्शन की जाए ताकि काबिलियत के तौर पर कैंडिडेट की सिलेक्शन की जाए, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, चाहे टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमें काबिल अफसरान नज़र आए, वहाँ पर हमें काबिल टीचर नज़र आए और वहाँ पर हमें काबिल डॉक्टर्स नज़र आए हैं। इसी के लिए ये ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट जमा हुए हैं। ये जो कोटा का डिफरेंस है इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें और पॉपुलेशन के लिहाज से इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ये रिपोर्ट इख्तिताम होती है। मैं हूँ आपका मेज़बान, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।